السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قال سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، لم یاتی نظیرک فی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے، اے تجھ کو شہید و سرا جانا، لک بدر فی الوجہ الاجمل، خط حال مہ زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، یا قافلتی زیدی اجلک، رحمے بر حسرت تشن لبک، مرجی را لرجے درک درک، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا، انا فی اتشیوں و سخاک اتم، اے گیسوے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، الروح فداک فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، الروح فداک فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرتن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، مرتن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، اور بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرس امام اہل سنت دونوں نسبتوں کو لیے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ منتظمین محفل نے مجھے پہلے سے پابند کیا ہے جس عنوان کے حوالے سے، میں نے اسی مناسبت سے چند آیات سورۃ المجادلہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دو کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم پورے ہندوستان میں بڑا خوشگوار چل رہا ہے، لیکن پروگرامات کی حمایت میں نہیں ہے۔ حاجی عبدالوارث صاحب ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، بارش ہو رہی ہے، تو ان کو یہی کہا گیا کہ بارش بھی ہو اور پروگرام بھی ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، شادی کا پروگرام ہو یا جلسے کا، جب بارش ہو تو کبھی یہ مت بولا کرو کہ بارش رک جائے، بارش بند ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسے کی ضرورت صرف مسلمانوں کو ہے، لیکن بارش کی ضرورت ہر فرد بشر کو ہے، چرند کو بھی ہے، پرند کو بھی ہے، مرغی کو بھی ہے، بکری کو بھی ہے۔ تو اس لیے محفل تو ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ حسینی دیوانے بارش ہوگی تو بھی جمع ہوں گے اور نہ ہوگی تو بھی جمع ہوں گے۔ شمع محفل جب روشن ہو جاتی ہے تو پروانوں کو آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمارا حبیب تو وہ شمع ہے کہ جو کسی جنگل کی یا محفل کی شمع نہیں بلکہ وہ شمع نبوت ہے، اور ہمارے دادا مرشد نے کہا تھا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جب ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے،
ہر دل بنے میں کھانا ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ آگ لگا کر کے رکھے اور اسے قبول فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان ہے تو سب چیز ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ جنت بھی اگر ملے گی تو ایمان کی وجہ سے ملے گی۔ ہم کتنی عبادت کر لیں، کتنی نیکیاں کر لیں، کتنے ہی قرآن کی تلاوت کر لیں، کتنے ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، کتنے ہی حج کر لیں، کتنے ہی زکوٰۃ دے دیں، ماں باپ کی خدمت کریں، خدمت خلق کریں، غرض کے ہر اولین اور آخرین کی تمام نیکیاں کر لیں، اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کہ عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو رد کر دے گا بلا تمثیل۔ اسی طرح جس طریقے سے ایک بندہ حلوہ بناتا ہے اور اس حلوے کے اندر چٹکی بھر زہر ڈال دیتا ہے تو بتاؤ وہ لذیذ حلوہ جس کی خوشبو سے مشام جاں معطر ہو رہے تھے، چٹکی بھر زہر کی وجہ سے کیا کوئی شریف انسان جس کی عقل سلیم موجود ہے، کیا وہ بندہ اس کو کھانے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ بندہ اس کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا؟ آپ کہیں گے نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، جب حلوے کے اندر زہر ملا ہو تو کوئی انسان جس کے پاس عقل و شعور موجود ہو، آگاہی جس کے پاس موجود ہو، تو پھر وہ اس حلوے کو قبول نہیں کرتا جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ میرا اللہ قادر و قیوم جو دانائے غیوب ہے، اللہ اکبر، جس عبادت کے اندر کفر کا زہر ملا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو قبول نہیں فرماتا، وہ عبادتیں رد کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سب کی اصل ایمان ہے اور ایمان سب کی اصل ہے۔ ایمان ہر عبادت کی جان ہے، نماز کی جان ایمان ہے، روزے کی جان ایمان ہے، قرآن کی تلاوت کی جان ایمان ہے، خدمت خلق کی جان ایمان ہے، سب کی جان ایمان ہے۔ سب کا فائدہ ایمان کی وجہ سے ملے گا، اور جو ایمان کی جان ہے اسے مصطفیٰ جان رحمت کا عشق کہتے ہیں، اسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے محبت رسول کہتے ہیں۔ اور وہ محبت بھی کتنی، اللہ اکبر، نبی سے اتنی محبت نہ کی جائے جتنی محبت باپ سے کی جاتی ہے، نبی سے اتنی محبت نہ کی جائے جتنی محبت ماں سے کی جاتی ہے، رسول سے اتنی محبت نہ کی جائے جتنی محبت دادا دادی سے کی جاتی ہے، استاد اور پیر سے کی جاتی ہے، دوستوں سے کی جاتی ہے، بیوی بچوں سے کی جاتی ہے۔ نہیں نہیں، اپنے نبی سے ایسی محبت نہ چلے گی، بلکہ کیسی محبت چلے گی؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے دل میں محبت رسول اتنی نہ ہو جائے کہ تمہاری ماں سے زیادہ، تمہارے باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، جب تک تم نبی سے عشق نہیں کرتے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون۔ اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تیرے عشق کو دیکھ کر، عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تجھے پاگل نہ کریں، تجھے مجنون، دیوانہ، عربی میں مجنون کہتے ہیں پاگل، جس کو جنون ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اب آپ کے دل میں ایک تصور آیا ہوگا، عشق رسول کو دیکھ کر لوگ پاگل نہ کہیں تو پاگل کون ہوتا ہے؟ جس کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں۔ پاگل کون ہوتا ہے؟ جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں۔ پاگل کون ہوتا ہے؟ جو ننگے پیر چلتا ہے۔ پاگل کون ہوتا ہے؟ جو کبھی منہ نہیں دھوتا۔ پاگل کون ہوتا ہے؟ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ پاگل کون ہوتا ہے؟ جو گالیاں دیتا ہے۔ جو پاگل کی یہ نشانی سمجھے وہ خود پاگل ہے، پاگل اس کو نہیں کہتے۔ اس لیے کہ اگر بڑے بال ہونے کا نام پاگل ہے تو دنیا میں تو بہت سارے لوگ بڑے بڑے بال والے موجود ہیں۔ اگر بڑے بال ہونا ہی پاگل کے ہونے کی نشانی ہے
تو مائیں اور بہنیں تو پیچھے بیٹھی ہوئی ایسا حملہ کرے گی کہ کہیں کے نہیں رہو گے. بڑے بال ہونا ہی اگر پاگل ہونے کے تو بڑے بال تو ہیں، تو آپ کے گھر میں سب کے ہیں. بلکہ عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ بڑے بال عورتوں کی زینت اور بڑی داڑیاں مردوں کی زینت، دونوں زینت. اسی لیے عورتوں کو بڑے بال کا شوق ہونا چاہیے اور مردوں کو بڑی داڑھی کا شوق ہونا چاہیے. لیکن بڑی داڑھی اتنی ہی ہو جتنی رسول اللہ نے بڑی کی تھی. اس سے بڑی رکھو گے تو پھر وہ کہیں اور جاتی ہے. اس کی طرف میرا عنوان نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ عرض کر رہا تھا، بڑے بال ہونے کو پاگل پن نہیں کہتے، ننگے پیر چلنے کو بھی پاگل پن نہیں کہتے. تفصیل میں ابھی پاگلوں پر کوئی تحقیق نہیں پیش کرتا، لیکن مختصر میں چونکہ اصل عنوان پہ آنا ہے، پاگل اس کو کہتے ہیں جنون. جنون پاگل، پاگل اس کو کہتے ہیں جو صرف ایک ہی دھن میں رہتا ہے. بس پاگل کی تعریف ہے ایک ہی دھن میں، اس کی دھن ایک ہے. اب یہاں سمجھنا، میں بہت بڑے عنوان کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. دونوں عنوان اس میں سمٹ آئیں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ باد والوں بہت غور سے سننا. پاگل کی اصل تعریف یہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ اس کو ایک ہی دھن ہوتی ہے، ایک دھن. وہ کسی دوسری طرف توجہ نہیں کرتا. پاگل جو ہوتا ہے وہ کسی دوسری طرف توجہ نہیں کرتا. جو جس کے لیے پاگل ہوا اس کو اسی کی دھن ہے. جو جس کے لیے پاگل ہوا اس کو اسی کی دھن ہے. مثال کے طور پر مجنون کو دیکھیے. مجنون کو مجنون کیوں کہا گیا؟ مجنون کو مجنون کیوں کہا گیا؟ اور جس نے سب سے پہلے مجنون کو مجنون کہا وہ امام حسن ہے. یہ مجنون تابعی تھے، تابعی جن کا نام حضرت قیس تھا. یہ جنگل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. امام حسن وہاں سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے امام حسن نے پوچھا، قیس یہ بتاؤ کہ دو بزرگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو خلیفہ ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو خلیفہ ہونا چاہیے. تم کیا کہتے ہو کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے، یہ بزرگ ہو یا یہ بزرگ ہو؟ تو قیس نے سر اٹھا کر امام حسن کو کہا کہ خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. خلیفہ کون ہو؟ میری لیلا ہو. آپ نے ہنس کے کہا تو پاگل ہو گیا اس کی محبت میں. کیا کہا؟ تو مجنون ہو گیا. حسن مجتبیٰ کی زبان سے مجنون نکلنا تھا کہ دنیا نے قیس کا نام بھلا دیا اور وہ اتنا مقبول ہوا. حسن کا ایک جملہ، یہ جملہ حسن اس قدر حسن ہے کہ ساری دنیا قیس کو بھول گئی اور اس کو مجنون ہی کہنے لگی. اپنے بیگانے سب مجنون. تو پتا چلا مجنون کیوں کہا؟ کیونکہ اس کو لیلا کی دھن سوار تھی. ہر وقت اس کی زبان پہ لیلا 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 ہوتا. لیکن یہ راز سے بھی پردہ اٹھا دوں، وہ لیلا نہیں کہتا تھا. اس میں بھی دنیا دھوکہ کھا گئی. وہ لیلا نہیں کہتا تھا، وہ لا الہ لا الہ لا الہ کا ذکر کرتا تھا. لا الہ کو دنیا نے لیلا سن لیا اور کس کوئی لیلا گڑ لیا. ورنہ لیلا کیا ہے لیلا، بلکہ وہ تو اللہ کا ذکر کرتا تھا. بہرحال یہ بھی ایک الگ سا عنوان ہے. وہ جذب کی کیفیت میں تھا، وہ اللہ کی دھن میں تھا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ تو مجنون ہے. مجنون تو جو جنون جس کو ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو عورت کا جنون ہے وہ ایک ہی دھن میں ہوگا، اس کو عورت ہی نظر آئے گی. جس کو مال کا جنون ہے اس کو مال ہی نظر آئے گا. اسی طرح جس کو علم کا جنون ہے اس کو علم ہی نظر آئے گا. جس کو گانے کا جنون ہے اس کو گانے ہی نظر آئے گا. یعنی دھن جو سوار ہوتی ہے اسی کو جنون کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تجھ پہ جنون ہے. جنون اس کو پڑھنے کا جنون ہے، اس کو سفر کا جنون ہے، اس کو تقریر کا جنون ہے. مطلب دھن سوار ہے، ایک ہی دھن. رسول اللہ فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ. آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون. تیرا عشق مصطفیٰ
مصطفیٰ ایسا ہو، تیرا عشق رسول ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر دنیا کہے یہ تو عشق رسول میں مجنون ہو گیا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ مطلب کیا؟ تجھے ایک ہی دھن سوار ہو، تو بیٹھے تو عشق مصطفیٰ کا دھن ہو، تو اٹھے تو تجھے نبی کی محبت کا دھن ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ ہر وقت تجھے ایک ہی چیز، رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات، حضور کی ذات، حضور کی ذات، حضور کی ذات، حضور کی ذات۔ بیٹھو تو حضور نظر آئے، اٹھو تو حضور نظر آئے، چلو تو حضور نظر آئے، نکلو تو حضور نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ دریا دیکھو تو بھی دریا میں یار کا جلوہ نظر آئے، مرغی کو بولتے دیکھو تو بھی یار کا جلوہ نظر آئے، بھوروں کی گنگناہٹ دیکھو تو بھی یار کا جلوہ نظر آئے، تتلیوں کا باغپن دیکھو تو بھی یار کا جلوہ نظر آئے، شفق کا جمال دیکھو تو بھی یار کا جلوہ نظر آئے، خورشید کی تمازت دیکھو تو بھی یار کا جلوہ نظر آئے، سنبل کا پودا دیکھو تو بھی یار کا جلوہ نظر آئے، چاند کی چاندنی دیکھو تو بھی یار کا جلوہ نظر آئے، کعبے کا نور دیکھو تو بھی یار کا جلوہ نظر آئے، نظام رحمت دیکھو تو بھی یار کا جلوہ نظر آئے، چائے زمزم دیکھو تو بھی یار کا جلوہ نظر آئے، کوئی جنت کی بات بھی کرے تو یار کا جلوہ نظر آئے، اور پھر کہو ہمیں کسی سے کیا کام، ہمیں تو اپنے یار سے فرصت نہیں ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا، اگر دنیا میں انسان عشق کر لے اللہ کے رسول سے تو اس سے بڑا پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ عاشق وہاں جاتا ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بان تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ عاشقوں کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں لوگوں کو روک دیا جاتا ہے عاشقوں کی وہاں رسائی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ میں نے بہت بڑی بات کہی، آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ دنیا میں ہے کوئی ایسا کہ جو شفق کا جمال دیکھے تو بھی محبوب یاد آئے، کوئی افق کی سرخی دیکھے تو بھی محبوب یاد آئے، کوئی قمریوں کی آواز سنے تو بھی محبوب یاد آئے، کوئی جنت کا باغپن دیکھے تو بھی محبوب یاد آئے۔ نہیں نہیں نہیں، امین القادری ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر چیز دیکھ کر محبوب یاد آئے۔ میں نے کہا میں اویس قرنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلال حبشی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کے مصلی کے پہلے امام ابو بکر صدیق کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کے مصلی پر، اللہ اکبر، نبی کے مصلی پر خلیفہ راشد کی حیثیت سے آخری امام جو مسجد نبوی میں کھڑا ہے، میں مولا علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیدہ کائنات، یہ تو بہت بڑے عشاق ہے۔ ارے ابھی کل کی بات ہے، اور بالکل کل کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، پٹھان گھرانے میں ایک عاشق رسول پیدا ہوتا ہے، اور وہ کنورٹڈ عاشق نہیں تھا بلکہ وہ موروثی عاشق رسول تھا۔ اس کا باپ عاشق رسول، اس کا دادا عاشق رسول، اس کا پردادا عاشق رسول، بلکہ ایک جملے میں کہہ کر اس خاندان کا تعارف کرا دیا جائے، جس کی اصل بھی عاشق تھی اور جس کی نسل بھی عاشق ہے، اسی کو دنیا عبد المصطفیٰ احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کیسا عاشق تھا، اٹھتا تھا تو اس کو محبوب نظر آتا تھا، اس لیے کہ جب عشق ہو جاتا ہے تو دھن ہوتی ہے، اور جب دھن ہوتی ہے تو پھر محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کیسے، جب وہ نہر دیکھتا تھا تو بھی محبوب یاد آتا تھا، بحر یعنی سمندر دیکھتا تھا تو محبوب یاد آتا تھا، اور پھر وہ اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا دیدار کیسے ہوگا، میں نے کہا عاشق بن جا، دیدار نبی کے علاوہ دنیا میں ہے؟ نعرہ تکبیر! محبوب کے سوا یہاں، محبوب کے سوا یہاں ہے کیا؟ قدرت نے حسن کے جلوے بکھیر رکھے ہیں، بس عشق کی نظر سے دیکھ، ہر جگہ تجھے محبوب نظر آئے گا۔ ارے جب زلیخا کو ہر جگہ حسن یوسف نظر آتا ہے تو عاشق مصطفیٰ کو ہر جگہ مصطفیٰ کا جلوہ کیوں نہ دکھے؟ کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم بیر ہے، وہی لہر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاک ہے، وہی دھار ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے، وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا کہ وہ شہر دیکھتا تھا وہ یار یار، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر ہر شہر میں وہی جلوہ ہے۔ حسن یوسف تو صرف مصر میں نا، لیکن حسن مصطفیٰ تو ہر شہر میں ہے۔
توجہ فرمائیں، یہ میرے امام کا مسلک ہے. کیا کہا؟ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، ہر شہر میں ان کا جلوہ ہے، وہی اصل عالم دہر ہے. یہ پہلی بات شاعر نے کہی، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے. یہ صوفی کہہ رہا ہے. ایک شعر میں اتنے رنگ نہ غالب کے یہاں ملیں گے نہ اقبال کے یہاں، جس میں شاعری بھی ہے، تصوف بھی ہے، فقہ بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، منطق بھی ہے، عشق بھی ہے، ادب بھی ہے، آگاہی بھی ہے، فکر بھی ہے. اہل علم کی توجہ تو مصطفیٰ آباد ہے. ابھی مصطفیٰ آباد جب سے چوپڑا ہوا تب سے لوگ شعر سمجھنا کم کر دیے، ورنہ اسی شہر سے آواز اٹھی تھی نا جو پوری دنیا میں گونج رہی ہے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. میں نے کئی مرتبہ پورے ہندوستان میں لوگوں کو کہا کہ یہ جو نعت لکھنے والا ہے اس کا شاعر چوپڑا کا رہنے والا تھا. اس وقت تو یہ چوپڑا نہیں ہوا تھا، اس وقت تو یہ چوپڑا مصطفیٰ آباد کہلاتا تھا. اس شاعر کو دنیا حامد مصطفیٰ آبادی کے نام سے جانتی. پتہ نہیں یہاں ان کے رشتہ دار ابھی رہتے بھی ہیں یا نہیں رہتے. حامد مصطفیٰ آبادی کا یہ کلام ہے. اسی شہر کی سے یہ آواز اٹھی تھی جو پوری دنیا میں گونجی ہے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. ارے وہ نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے نادا، یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، یہ حامد مصطفیٰ آبادی آپ کی زمین کا شاعر ہے، عشق خاندیش کا شاعر ہے جسے دنیا حامد مصطفیٰ آبادی کے. بھول گئے آپ اپنے پرکھوں کو، بھول گئے. پتہ نہیں ان کے خاندان کے لوگ ہیں بھی یا دنیا سے چلے گئے. لیکن بہرحال جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، کسی کے آگے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو لوگ شعر سمجھتے تھے یہاں جب یہ مصطفیٰ آباد تھا. اب کچھ کم ہوا ہوگا لیکن ابھی بھی شاید سنا ہے کہ کبھی کبھار مشاعرے ہوتے رہتے. تہذیب زندہ رہنا چاہیے. شعر کہنا بھی زندہ دلوں کا کام ہے، شعر سمجھنا بھی زندہ دلوں کا کام ہے. ہاں ویسے شعروں سے اپنا بڑا تعلق ہے، شعروں سے بھی تعلق ہے اور شعروں سے بھی تعلق ہے. ہاں یہی تو ایک مسلک ایسا ہے جہاں شعر بھی ہے اور شعر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اور سیر بھی ہے. ہاں سیر بھی ہے، شعر بھی ہے، شعر بھی ہے. بہرحال یہ بڑی نازک بات میں نے کہہ دی. میں آگے کیا کہہ رہا تھا؟ شاعر کہہ رہا ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے. آگے تصوف کہہ رہا ہے وہی اصل عالم دہر ہے. عالم اور دہر یہ تصوف کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے، جس کو یہاں عرض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ لوگ سمجھ نہیں پائیں. جب شعر نہیں سمجھا تو تصوف کیا سمجھیں گے؟ اگر شعر سمجھتے تو آپ سبحان اللہ ضرور کہتے، لیکن آپ نے نہیں کہا تو میں سمجھ گیا کہ اب تصوف کی اصطلاح بولنا ہی نہیں چاہیے کہ جب جنہیں شعر نہیں سمجھا تو انہیں تصوف کیا سمجھے گا. لیکن بہرحال بات کرنا تو پڑے گی کیونکہ آپ نے عنوان دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ سمجھ جائیں نہیں سمجھے تو بھی الحمدللہ. کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے مجاہد سنیت جناب سید نوری صاحب اچھے شاعر ہیں، ہمارے مولانا صغیر صاحب وہ بھی ماشاءاللہ اچھے عالم دین ہیں اور اب وہ مفتی بھی بن رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ہمارے حافظ تاج محمد صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے مولانا مقصود اشرف صاحب بھی ہیں، ہمارے بھائی فیاض صاحب رضوی صاحب بھی ہیں، حافظ صاحب بھی اور احباب ہیں. جو سمجھ لے کیا ہے؟ وہی جلوہ شہر بشہر ہے. نبی کا جلوہ ہر شہر میں. بس اتنا سمجھ لو. اس کی تشریح نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ لوگ اس پہ توجہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے تشریح نہیں ہو سکتی. جہاں میں کل میں چوچا شریف میں تھا، جب میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ رہا تھا تو لوگ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے سبحان اللہ. ہاں شعر سمجھ رہے تھے اس لیے کہہ رہے تھے، کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے. عالم کی اصل ہے مصطفیٰ جان رحمت.
اب اتنا سمجھ لو، اصل عالم کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت. اس کو سمجھ لو، وہ نبی عالم کی، اور عالم میں ہم سب ہیں. عالم میں ہم سب. اصل کس کو کہتے ہیں؟ بیج کو کہتے ہیں. اور بیج سے جتنی شاخیں نکلتی وہ سب اس کی شاخیں ہوتی ہیں. تو پتا چلا کہ جو نکلا کس سے نکلا؟ بیج سے نکلا. تو اصل مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو اب انسان پیدا ہو یا درخت ہو یا شجر ہو یا حجر ہو، جو کس سے نکلیں گے؟ حضور سے. تو سب حضور سے ہیں. ایک مقام پر کہا ہے وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب. وہی نور حق، وہ اللہ کا نور ہے. وہی ذل رب، وہ رب کا سایہ ہے. یہ ہے امام احمد رضا. میں نے کہا نا، عنوان دیتے ہو لکھنؤ والوں کا، تقریر کراتے ہو چوپڑا والوں میں. بہرحال آپ کو میری بات سر پہ جا رہی ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سر پہ جا رہی ہو تو چپ رہو، سمجھ میں آ رہی تو سبحان اللہ بولو. زبردستی نہیں بولنا، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے کہ سمجھو بھی تو سبحان اللہ، نہیں سمجھو بھی. سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ، نہیں آئی تو کچھ مت بولو، تو میں تھوڑی پھر دوسری طرف ٹرن کر دوں گا. اس لیے کہ مجھے پتا ہے بہترین تاجر اس کو کہتے ہیں جب کوئی چیز بتاؤ پسند نہیں آئے تو پھر وہ دوسری نکال کے پیش کرتا ہے جو خریدار ہوتا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر میں آسان کہہ کے پالکی والا واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. اس لیے کہ بات پھر یہ جو جیسا تاجر ہے ویسا سامان بیچے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پالکی والا واقعہ بیان کرتے ہیں. میں نے کہا وہ سننے والے تو لاؤ نا کہ جن کے درمیان میں یہ بات کروں کہ وہی نور حق، وہی ذل رب. یہ سننے والے کدھر ہے بھائی؟ آپ بات نہیں کروانا چاہتے، مضبوط کرانا چاہتے، وہ مجمع بھی تو لا کر پیش کرو. وہی نور حق، صرف وہی نور حق. یہ شرف انہی کا. وہی نور حق، وہی نور حق، وہی نور حق. اگر یہ وہی کو عربی میں کہا جائے نا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر حسر ہو رہا ہے. وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب. یہ عشق بول رہا ہے. وہی نور حق، وہ اللہ کا نور ہے. وہی ذل رب، وہ خدا کا سایہ ہے انہی سے سب. جتنے پیدا ہوئے ہیں سب انہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. وہ تنہا اللہ کے نور سے ہے اور سب مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے ہے. اولو ما خلق اللہ نوری وخلائق من نوری. میں اللہ کے نور سے ہوں اور پوری کائنات میرے نور سے پیدا کی گئی ہے. وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے، انہی سے سب. جب سب انہی سے ہیں تو سب بھی انہی کا ہے. جب سب انہی سے ہے تو سب انہی کا ہے. اسی لیے ایک مقام پر کہتے ہیں، ابھی دوسرا مصرع نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی شعر سے شعر پر جا رہے ہیں. جب انہی کا سب اور انہی سے سب ہے تو جو ان کا ہو گیا تو کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. یہ سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ. بس زندگی اسی میں ہے بھیا. یہ سمجھ میں آ گیا، مطلب سب سمجھ میں آ گیا. مطلب اب میں آپ سے نا امید نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ سمجھ گیا. کیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اگر یاد ہے تو اگلا مصرع پڑھ دیجئے. ہم رسول اللہ کے ہے انہی کا سب اور ہے انہی سے سب. سب انہی کا ہے اور سب انہی سے ہے. اسی لیے وہ مالک عالم نہیں ہے، وہ مالک مدینہ نہیں ہے، وہ مالک مکہ نہیں ہے، بلکہ وہ مالک عالمیات ہے. جس چیز کا خدا خالق ہے اس چیز کے مصطفیٰ مالک ہے صلی اللہ. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. ابھی ہم نے تو اپنی طرف سے کہنا ہی نہیں، یہ تو ہدایت بخشش پر بخشش ہے نا. اور یہ حدیقہ نہیں ہے بلکہ یہ حدائق ہے. ہاں، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو اور حدائق کہتے ہیں باغوں کی جمع. یعنی ایک باغ نہیں، یہ باغوں کا مجموعہ ہے. ہاں، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. تو جب سب انہی کا ہے تو کیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. پیدا کیا خدا نے، مالک بنایا آپ کو. نہیں ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کے زمانے.
یہ عشق کو بول رہا ہے، تو چلتے ہیں کیا؟ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں، سب انہی کے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، ان کا جلوہ ہر جگہ ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، تمام عالم کی اصل مصطفیٰ جان رحمت ہے، اس لیے حضور روحوں کے باپ، حضور، ہاں حضور کیا ہے؟ روحوں کے باپ ہے، حضور روحوں کے باپ ہے، کائنات ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، یہ عاشق رسول کہہ رہا ہے۔ لوگ حضرت آدم کو دیکھ کر کہتے ہیں سب کے باپ ہے، لیکن عاشق دیکھ کے کہتا ہے آپ کا بھی کوئی باپ ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ ہاں جس کو دیکھ، آدم کو بھی دیکھا تو یار، کیونکہ حضرت آدم کے اوپر کوئی نظر ہی نہیں آتا، لیکن عاشق کو ان کے اوپر بھی کوئی نظر آتا ہے، ان کی نبوت، آپ بالکل ہمارے باپ ہیں آدم، کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمارے ابا ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن آپ سے بھی اوپر کوئی ہے تو کون ہے؟ ان کی نبوت، ان کی ابوت، نبوت کہتے ہیں نبی ہونے کو، اور ابوت بنا ہے اب سے، اب کہتے ہیں باپ کو، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، جیسے وہ سب کے نبی ہیں ویسے وہ سب کی روحوں کے باپ بھی ہیں، ان کی نبوت، سمجھ میں آئی؟ ہاں اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ کدھر ہے حاجی عبدالوہاب؟ ادھر آگے آگے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول عنوان دیا ہے، تو سنو بھیا ذرا غور سے سنو، سبحان اللہ، میرے امام کی شان کیا ہے، میلاد مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار میں۔ اچھا میں تو ابھی اشعار پڑھا ہوں، ابھی تو فتاوی رضویہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا نا، ابھی تو آگے بات آتی ہے، وہ بھی آپ کا ذوق سلامت رہا تو آتی ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ ان کی نبوت، اپنے نبی کی شان سنو، جیسے وہ سب کے نبی ہیں، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ یعنی حضور سب کے باپ ہیں۔ تھوڑا بوجھ لگ رہے ہیں، مشکل لگ رہی ہے نا، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ عشق کی بات کس کو سمجھائے بھائی؟ وہی تو یہی ہے نا، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے کم از کم حضرت لوگ بیٹھے تو پھر اعلیٰ حضرت کی بات ہو، میرے آپ کی طرح لوگ بیٹھے تو کیا بات ہو؟ بہت آسان لوگ اسی لیے مولانا احمد رضا سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک دوست نے میرے دوست نے کہا مولانا احمد رضا سمجھ میں نہیں آتے، میں نے کہا سمجھ میں آ جائے تو احمد رضا نہیں رہ جاتا، جو سمجھ میں آ جائے وہ احمد رضا نہیں رہ جاتا نا، اس لیے وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ میں نے کہا سمجھنے کے لیے پھر اس کے لیے بڑا دماغ چاہیے، اور کم سے کم حضرت بننا چاہیے ان کو سمجھنے، تو وہ اعلیٰ حضرت سمجھ میں آتے۔ کیا ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں نا، ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، ان کی نبوت، اور جب عشق کو سر چڑھتا ہے تو کیا بات کرتا ہے بھائی، یہ بات کسی نے کہی ہے 14ویں صدی میں؟ کسی صوفی نے بھی کہی ہے؟ بتاؤ، کسی عالم نے کہی ہو تو بتاؤ۔ یہ احمد رضا کا ظرف ہے، یہ ان کا عشق ہے، ان کی محبت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سب کے نبی ہیں اور وہ سب کے روحانی باپ ہیں، ان کی ابوت سب کو عام ہے۔ ام البشر عروس جو سارے انسانوں کی ماں ہے، وہ کس کی دلہن ہے؟ انہی کے بیٹے آدم کی دلہن ہے۔ آدم جسمانی سب کے باپ ہیں، مگر روحانی کسی کے بیٹے ہیں نا، کس کے ہیں؟ تو اب آگے بیان کرتے ہیں۔ ظاہر میں میرے پھول، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ بس اب آخری بات سمیٹتے ہوئے عرض کر دیں، تاکہ بہت لمبی ہوئی بات سمیٹتے ہیں۔ ابھی وہ آپ جی ہاں، جب عشق ہوتا ہے تو عشق میں وہ چیز نظر آتی ہے جو کسی کو، جو صرف عاشق کو نظر آتی ہے۔ اب آسان کر کے تھوڑا سمجھا کر بات ختم کرتا ہوں، یہ تقریر کہیں اور کے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں۔ امام احمد رضا کا عشق رسول، اب
ان کی ایک فکر پیش کر کے بات کو سمیٹتے ہیں. جب عشق ہوتا ہے تو محبوب کی وہ چیز نظر آتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی. ان کا ایک کلام ہے جو میں نے پچھلی تقریر میں وہ چوک پہ، کون سا چوک ہے وہ آپ کا، آزاد چوک پہ پڑھا تھا ان کا کلام. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، اس تقریر میں میں نے یہ کلام پڑھا تھا. آپ وہ بھول گئے، مجھے یاد ہے. شرح و شمس و دعا کرتے ہیں، جن کی ہم مد و ثنا کرتے ہیں ان کو محمود کہا کرتے ہیں. پھر ان 2 مصروں کی تشریح کی تھی، اس کے آگے کے مصرے کی تشریح آج کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا امام احمد رضا کا عشق کیا ہے. آستی رحمت عالم پلٹے، آستی، اس کو آستین کہتے ہیں نا. اب اس پہ تو بول سکتے ہو، سمجھ میں تو آ رہی نہیں، اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس کو آستین کہتے ہیں نا. آستی رحمت عالم پلٹے، آستی رحمت عالم پلٹے، آستی رحمت عالم پلٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے. یہ شعر ہے، نہ غالب کے ہاں ملے گا نہ اقبال کے ہاں، یہ تخیل ہے صرف احمد رضا کی. اس لیے کہ ان لوگوں نے جن کو محبوب بنایا ہے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہی نہیں جا سکتی. نہ میر کے محبوب کے بارے میں، نہ غالب کے محبوب کے بارے میں، نہ داغ کے محبوب. یہ بات تو صرف محبوب عالمیان کے لیے کہی جا سکتی ہے. آستی رحمت عالم پلٹے، آستی رحمت عالم پلٹے، آستی رحمت عالم پلٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے. ہم گناہگاروں کو، ہم گناہگاروں کو چاہے دوزخ سے، 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 صاف کو کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف کو کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف کو کھینچ لیا کرتے ہیں. بس اس پر کسی عاشق کے سوا یہ ادا کس کو نظر آ سکتی. اب اس کو سمجھاتے ہیں تھوڑا سا کوشش. یہ تو اب میرے بس کا نہیں، میں تو طالب علم ہوں، یہ علامہ لوگ کا کام ہے. لیکن دیکھو، جب کوئی بندہ گڈھے میں گرتا ہے، جب کوئی بندہ گڈھے میں گرتا ہے، گڑھے میں کہوں گا تو پھر آپ کے سر کے اوپر جائے گی. خاندش میں تقریر کر رہا ہوں اس لیے گڑھے کی بجائے گڈھا کہہ رہا ہوں تاکہ آواز تو آ جائے کہ سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں ہاں، گڈھے میں جب کوئی گرتا ہے تو سب لوگ چلاتے ہیں، او گرا 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 گرا، سب لوگ چلتے ہیں گرا گرا. کچھ لوگ اس کی ویڈیو بھی بنانے، اب تو نیا دور ہے نا، ویڈیو بناتے ہیں. کوئی گرا، گڈھے میں گرا، گڈھے میں گرا، او ہائے گرا، وہ سعید بھائی پکار رہے ہیں گرا، مولانا صغیر کہہ رہے ہیں گرا، مولانا فیاض کہہ رہے ہیں گرا، مولانا مقصود کہہ رہے ہیں گرا، حاجی عبدالوارث گرا، سب گرا، سب کہہ رہے گرا گرا. لیکن سب کہہ رہے ہیں گرا. لیکن ایسے میں ایک بہادر، با ہمت، با حوصلہ پہلوان آیا. بولا کیا ہوا؟ بولے گرا. سب شور کر رہے تھے کیونکہ ان کے بس کا ہی نہیں تھا کہ گڈھے سے نکالنے کے لیے کوئی ہمت تو چاہیے، حوصلہ تو چاہیے، طاقت تو چاہیے، قوت تو چاہیے. اس نے کہا گرا. کون گرا؟ امین القادری گرا. ہٹو. اس نے پہلے آستین چڑھائی. جب اس کو آستین چڑھاتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے یہ ہے بہادر. ہاں، یہ ہے بہادر. پھر آستین چڑھا کر اس کا ایک اپنا انداز ہے. پھر وہ کرتا پہنا ہوگا نا تو وہ باندھے گا ایسے دامن پکڑ کر. دامن، یہ دامن باندھا تو دامن باندھ کر کے یار اس نے اپنے آپ کو کمر کس کے تیار کیا کہ امین القادری کو گڈھے سے نکالنا ہے. شور کرنے والے شور کریں گے، ان سے کچھ نہیں ہوگا. صرف ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ورنہ یہ لوگوں نے تو کئی لوگوں کو گڈھوں سے نکالا ہوگا. لیکن کوئی پہلوان ہوگا،
کوئی پہلوان ہوگا، طاقتور ہوگا، ہمت والا ہوگا، وہ آستین چڑھائے گا پہلے، اس لیے کہ گڈھے سے نکالنے کے لیے گڈھے کا گرد و غبار مٹی اس کی سفید آستین پہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ بھی تو نفاست ہے، یہ بھی تو نظافت کا ایک انداز ہے۔ اور کمر کسنے والا بتاتا ہے کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا، عزم ہے، حوصلہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اس نے پکڑا اور پکڑ کر کے نکالا، اور نکالا تو دھوم مچ گئی، گڈھے سے گرنے والے کو فلاں نے نکال دیا۔ اب اتنی بات سمجھ گئی، اب اس کو کنارے رکھو، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل، کروڑوں بار بلا تمثیل۔ ایک بہت بڑا گڈھا ہے، اس گڈھے کے اندر آگ ہی آگ ہے، 3000 سال تک اللہ نے اس میں آگ کو بھڑکایا ہے۔ وہ آگ لال نہیں ہے، وہ آگ سیاہ ہے، سیاہ، اس میں بچھو ہے، اس میں سانپ ہے، اس میں خون کی ندیاں ہیں، اس میں پیپ کی ندیاں ہیں۔ اس کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ حرارت والی ہے۔ اگر وہ دنیا کی آگ کو اس جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اللہ اکبر، دنیا کی آگ کو اس جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی آگ مجھ سے پناہ مانگے، اور دنیا کی آگ، اللہ اکبر، جہنم کی آگ سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ کہے گا ہائے تیرا شکر ہے کہ میں بہت اچھی جگہ پہ آ گیا، میں بہت سکون کی جگہ پہ آ گیا۔ یعنی دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے، اس میں پتھر پگھل جائیں گے، اس میں لوہا پگھل جائے گا، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا کہ 70,000 سال پہلے جس پتھر کو اس میں پھینکا جائے تو پتھر اس کے منہ سے لے کر اس کی تہ تک جانے میں 70,000 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ اور اللہ اکبر، اتنا گرم ہے، اللہ اتنی حرارت ہے کہ اس کی بدبو جو ہے سینکڑوں میل دور سے آتی ہے۔ اس کی گرم ہوا کا حال یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم 2 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ جس وقت جہنم سانس اندر لیتا ہے تو دنیا میں سردی کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جس وقت وہ سانس چھوڑتا ہے اس وقت گرمی کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو جہنم کہتے ہیں۔ وہ گڈھا 10 فٹ کا نہیں ہے، 20 فٹ کا نہیں ہے، 40 فٹ کا نہیں ہے، جہاں فٹ کی مقدار ختم ہے اتنا گہرا وہ گڈھا ہے۔ اللہ اکبر، 70,000 سال تک جس کے اندر پتھر گرتا رہے، توجہ کرنا، 70,000 سال تک جس میں پتھر گرتا رہے وہ کتنا گہرا ہوگا۔ اب اس گہرے گڑھے میں جسے جہنم کا گڑھا کہتے ہیں، بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، شرابیوں کو ڈالا جائے گا، چوروں کو ڈالا جائے گا، غیبت چغلی کرنے والوں کو، نافرمانوں کو ڈالا جائے گا، لیکن وہ ہوں گے مسلمان۔ اللہ اکبر، مسلمان بھی تو جہنم میں جائیں گے، جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جو مسلمان ہوں گے بد عمل ہوں گے، جھوٹی قسمیں کھائی تھی، عورتوں کو پاپ کی نظر سے کچھ بھی کچھ ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا اندر وہ عذاب بھگت رہے ہوں گے۔ عذاب بھگتتے بھگتتے اچانک وہ کہیں گے دہائی ہے یا رسول اللہ، دہائی ہے یا رسول اللہ، دہائی ہے یا رسول اللہ۔ تو اتنے گہرے گڈھے میں جو گرے ہیں وہاں آدم بھی موجود ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حضرت نو بھی موجود ہے مگر اس گڈھے کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، خوبصورت یوسف بھی ہے، اس گڈھے کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، وہاں نبیوں کے باپ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہے۔ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اللہ کی محبت میں سر دینے والے اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہے۔ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، یوسف ہے، یونس ہے، عزیر ہے، داؤد ہے، ایوب ہے، ذوالکفل ہے، آدم ہے، شیس ہے، نوح ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، علیہم الصلاۃ و تسلیم۔ میرے ماں باپ، میری جان ان سب پہ قربان، لیکن سب کہتے ہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ ہم نہیں، آج ہم نہیں، ہمیں تو اپنی جان کی پڑی ہے، لیکن آمنہ کا لال، وہ طاقت والا، وہ قوت والا، وجاہت والا، شفاعت والا، کالیاں زلفوں والا، خوبصورت آنکھوں والا، میلاد والا مصطفیٰ، ہم سب کے آقا، ہمارے ماں باپ، ہمارے ملجا، جس کے در کا دربان جبریل امین ہو، جس کی گلی
گلی کی مشتاق عرش اعظم ہو، جس کے گلی کا مشتاق عرش اعظم ہو، جلدی جلدی اس پر بھی ہو جائے، تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ اور اللہ اکبر بڑے مزے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم۔ وہ اس راہ رو لامکاں کی گلی ہے، وہ اس راہ رو لامکاں کی گلی ہے۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سارے رسول اور ولیوں کے کیا ہے؟ سردار ہے۔ کیا ہے؟ مل کے بولو کیا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ عالم نے کہا۔ اب آگے صوفی کی زبان، نبی رازدار مع اللہ لی ہے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، مع اللہ لی وقتن، یہ حدیث ہے، شفا میں بھی ہے حدیث۔ یہ مع اللہ لی وقتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، من انتے، تو کون ہے؟ انا عائشہ۔ من عائشہ، یا عائشہ کون ہے؟ بنت ابو بکر، من ابو بکر، یا ابو بکر کون ہے؟ رو پڑی، رو پڑی، رو پڑی۔ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے ابھی میلاد النبی کے جلسوں میں، نبی تو بکری کا دودھ دوتے تھے، ملا جی ادھر بھی نظر کرو، من ابو بکر، یہ ابو بکر کون ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں من ابو بکر، یہ ابو بکر کون ہے؟ من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ روتے ہوئے ابا کے پاس گئی، حضور تو مجھے پہچانتے بھی نہیں اور آپ کو بھی نہیں پہچانتے، سب سے محبوب بیوی کو بھی نہیں پہچان رہے اور اپنی محبوب سب سے صحابہ میں سب سے محبوب صحابی ان کو بھی نہیں پہچان رہے۔ حضور کے پاس صدیق اکبر آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابو بکر کیا بات ہے؟ حضور یہ عائشہ کیا کہتی ہے؟ کہا کیا؟ کہا آپ نے اس کو بھی نہیں پہچانا، مجھے بھی نہیں پہچانا؟ کہا ہاں، میں ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ صرف میں ہوتا ہوں اور وہ ہوتا ہے بس۔ ہاں 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا آتا ہے، لی مع اللہ وقتن، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں ہوتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ 40 دن روزے رکھ کر طور پہ جا کے کہتے ہیں من رانی، تو کہا تھا لن ترانی، اور یہاں ہر دن وہ وقت آتا ہے کہ میں ہوتا ہوں اور یار ہوتا ہے، اور اس درمیان میں نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے۔ تو یہ لی مع اللہ وقتن کی طرف اشارہ کیا ہے، نبی رازدار مع اللہ ہے، وہ رازدار ابو بکر نہیں، وہ رازدار جبریل نہیں، وہ رازدار علی نہیں، ان کے لوگ رازدار ہیں، وہ کسی کے رازدار نہیں، وہ رازدار ہے، وہ لی مع اللہ ہے، وہ ان کے رازدار ہے، ان کا خدا ان سے راز کی باتیں کرتا ہے اور وہ اپنے خدا سے راز کی باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ خدا میں فنا ہوتے ہیں تو آنے جانے والوں کو پھر کہتے ہیں من عائشہ۔ نبی رازدار مع اللہ لی ہے، مع اللہ لی، مطلب بس اپنی زبان میں وہ اور میں، تیسرا کوئی نہیں۔ تو مجھے دے، لوگوں کو ایک معراج ہضم نہیں ہوتی، یہاں تو 24 گھنٹے میں ہر وقت آتا ہے وہ اور میں، وہ اور میں، نبی رازدار مع اللہ علی۔ تو جس یہ شان ہے نبی کی، یہ مقام ہے، لیکن یہ کون کہے گا؟ جو عاشق ہوگا وہی کہے۔ لوگ تو ابھی تک اس سے آگے نہیں نکلے کہ وہ تو ہماری طرح بشر کا، کیوں بشر کا؟ وہ بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے۔ میں نے کہا ظالم، بڑھیا کا بوجھ اٹھانا دکھ گیا، کائنات کا بار عالم جو اٹھا کے رکھا ہے، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے باغوں کی محبت پہ لاکھوں سلام۔ تو جہنم کے گڑھے میں جو گرے ہوئے ہیں کوئی بچانے نہیں آیا۔ کیا؟ نفسی نفسی، سب شان والے تھے بھائی۔ جب انبیاء آگے نہیں بڑھے تو کوئی سعید نوری جیسا آگے بڑھے گا؟ یہ مولانا صغیر جیسا، یہ حاجی وارث جیسا، مجھ جیسا کوئی آگے؟ وہاں تو کسی کی چلے گی نہیں۔ تو اب میرے امام اس کی منظر کشی کر رہے ہیں،
نبی جہنم سے اپنے غلاموں کو کیسے نکالیں گے؟ یہ عشق ہے، اس کو عشق رسول کہتے ہیں۔ یہ احمد رضا میرے امام کا عشق ہے۔ لوگ کہتے ہیں احمد رضا کے بغیر تجھے چلتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس طرح کی بات اگر 14ویں صدی میں کسی نے کی ہو تو مجھے بتا دو، پھر میں اس کو پیش کروں گا۔ لیکن اب دیکھیں کس طرح بیان کرتے ہیں۔ اللہ، پہلی بات تو یاد رکھنا، حضور اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کی طرح کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں۔ اب حضور علیہ السلام آئے وہاں، اب سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا شعر میرے الفاظ کے پیرائے میں اس کے جامع میں سن لیجئے۔ حالانکہ میں کوئی شاعر نہیں، اگر شاعر ہوتا تو اس سے اچھی تشریح کرتا، شاعر نہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں اور اہل علم سے چاہتا ہوں کہیں غلطی ہو تو مجھے درگزر کرے، کیونکہ میں شاعر نہیں۔ اب سب ہیں، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ایوب، گر گیا۔ ہاں، اب ایسے میں آمینہ کا لال آتا ہے، اور کتنا طاقتور ہے وہ آمینہ کا لال، جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے۔ اب وہ آتا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اب وہ آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کیا ہوا؟ حالانکہ آئے تو کسی کی صدا سن کر، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، اسیر سن کے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا کہ تصور میں لائیں میدان محشر۔ اب آپ نے مدینہ منورہ کا تصور میرے ساتھ بہت کیا ہے، آج میدان محشر کا تصور کر لیجئے، ذرا غور کیجئے۔ سارے انبیاء موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، گڑھے میں گرنے والے گر گئے، بات ہو رہی ہے بھائی گر گئے، سب لوگ گر گئے، جو گرنے تھے گڑھے میں گر گئے، لیکن انبیاء کہہ رہے نفسی نفسی اذهبوا الى گہری۔ ایسے میں میرے حضور کہیں گے کیا ہوا؟ فرشتے کہیں گے آپ کا نام لیوا جہنم میں گر گیا ہے، اور کتنی گہری ہے جہنم، وہاں کسی کا ہاتھ بھی نہیں جا سکتا، وہاں رسیاں بھی نہیں ہے، وہاں ڈول بھی نہیں ہے، کسی کا زور بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کسی کی نہ دادا گیری ہے نہ کسی کی بابا گیری ہے۔ یہاں کوئی بڑی بڑی بات کتنی بھی کر لے، وہاں کوئی کچھ نہیں، ننگے کھڑے ہوں گے لوگ، کفن بھی نہیں ہوگا لوگوں کے بدن پر۔ ہائے ہائے، جب وہ مقام آئے گا تو آمینہ کے لال کو جب کہا جائے گا آپ کا گنہگار جہنم میں گرا ہے، آستی رحمت عالم پلٹے۔ ہائے کیا مزہ آئے گا دیکھنے والوں کو بھی، جب وہ گورے گورے خوبصورت خوبصورت بازوؤں سے آستین ہٹے گی، تو وہ موٹے اور خوبصورت طاقتور بازو جنہوں نے چاند پر اپنا زور دکھا کر اس کا کلیجہ شق کیا ہوگا، جب وہ حسین بازو کلائیوں سے پرے آستین ہٹ کر بازوؤں تک چڑھے گی، آستی رحمت عالم پلٹے، آستی رحمت عالم پلٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ ہم گناہگاروں کو چاہے دوزخ سے، چاہ کہتے کنویں کو، چاہے زمزم کہتے، چاہے زمزم تو ایسی چاہے دوزخ، ہم گنہگاروں کو چاہے دوزخ سے آستین پلٹی، کمر باندھی اور یوں ہاتھ ڈالا، ہم گنہگاروں کو چاہے دوزخ، کتنے ہاتھوں کی لمبائی ہو جائے گی کہ 70,000 کا گڑھا۔ اور ایک بات بتاؤں، یہاں تو عاشقہ کے یہاں بھی مچلتا ہے یار، کہ جب جہنم سے نکلوں گا تو کس شان سے نکلوں گا۔ اللہ کسی کو جہنم میں نہ ڈالے، لیکن بہرحال عاشق تو یہاں بھی تڑپتا ہے نا، اسے جنت اور جہنم سے کیا لینا۔ اللہ اکبر، یہاں تو یار کی بات ہے، ہم گنہگاروں کو چاہے دوزخ سے، اللہ اکبر، ادھر دو ہاتھ گنہگاروں کے ہوں گے، ادھر دو ہاتھ آمنہ کے لال کے ہوں گے، ہم گنہگاروں کو چاہے دوزخ سے، ہم گنہگاروں کو چاہے دوزخ سے
ارے گڈھے سے جب کسی کو نکالا جاتا ہے تو ہڑبڑا کر کوئی ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہے، کوئی کان پکڑ کے کھینچتا ہے، کوئی سر کے بال پکڑ کے کھینچتا ہے، کوئی کالر پکڑ کے کھینچتا ہے، کوئی گلچی پکڑ کے کھینچتا ہے، کوئی دامن پکڑ کے کھینچتا ہے، لیکن جب جیسی کنویں سے گڈھے سے کسی کو کھینچا جاتا ہے، ارے گھچڑا لگ گیا یار، کیسے کھینچا، گھچڑا لگ گیا کیسے کھینچا تو نے؟ ارے تجھے بچایا نہ ہنجار، بچانا مقصود تھا، یہ اسڑے گھسڑے اچھے ہو جائیں گے، بھاگ یہاں سے، ہے نا؟ اور تو نے میرا کالر پھاڑ دیا، وہ کہا بچانا مقصود تھا، کرتا گیا تو گیا، او نامراد تجھے بچایا، اس کا احسان نہیں ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، وہ کمر پکڑ کے اٹھایا، وہ تجھے شرم نہ آئی؟ میرے کمر کو پکڑ کے تو تجھے بچانا تھا نا، نالائق ہے، تجھے بچانا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ احمد رضا کا عشق کے ساتھ، عشق کی دیوانگی کے ساتھ تصور کی فرزانگی بھی ہے۔ صرف بچایا نہیں، صاف یعنی جب اٹھایا تو ایسی ترچی تیڑی کھائی سے جس میں 3000 تک خدا نے جہنم کی آگ جلا رکھی ہے، اس میں پیپ ہے، خون ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، الاں ہے، ڈلا ہے، فلاں، سب اتنا کچھ ہے، لیکن یار نے جب نکالا تو ایسے صاف نکالا جیسے آٹے سے بال نکال لیتے، جیسے آٹے سے بال نکال، جیسے آٹے، جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے، اس پر آٹے کا اثر نہیں رہتا، ایسے محبوب ہاتھ پکڑ کر جہنم سے نکالیں گے اور جنت کی طرف۔ اب سنیے، آستی رحمت عالم پلٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، کیا ادا لگی، کیا محشر میں بھی محشر ہوگا، کیا مزہ آئے گا جب محبوب دامن کس رہے ہوں گے کمر پر، کمر پاک پہ دامن باندھے، ہم گناہگاروں کو چہے زمزم سے صاف کو کھینچ لیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دعا کرتے ہیں، جن کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کو محمود کہا کرتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشن سیراب ہوا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہمیں جاں بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں، جب عشق آتا ہے تو یہ سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہین شاہی۔ لوگ کہتے یہ تو کسی نے نہیں کہا، احمد رضا نے کیوں کہا؟ میں نے کہا ویسا عشق کر تجھ پر بھی وہ باب کھلے گا، اس لیے کہ کتاب اس پر کھلتی ہے بڑی بڑی جو علم کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور اسرار اس پر کھلتے ہیں جو عشق کے دریا کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا کہ خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، جو نکلا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، عشق کرو حضور سے، محبت کرو حضور سے، بس آخری بات کے طور پہ جب عشق ہوتا ہے تو ایک ہی کی دھن ہوتی ہے، یہی ہے بس اتنی بات ہے نا۔ کس کی دھن ہوتی ہے؟ بولو کس کی دھن ہوتی ہے؟ ایک ہی کی دھن ہوتی ہے۔ اب سن لو بس آخری بات، پھر اس کے بعد جب ایک کی دھن ہوتی ہے، عشق کی نشانی کیا ہے؟ ایک ہی کی، تو جس کو دوسرے کی دھن نہیں ہوتی پھر وہ لوگ گانے کیسے سنتے ہیں عاشق رسول بننے کے بعد؟ ان کے گھر کی شادیوں میں ڈی جے کیسے لگتا ہے عاشق رسول بننے کے بعد؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں کیسے پھینکتے ہیں عاشق رسول بننے کے بعد؟ ارے فلم دیکھنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے عاشق رسول بننے کے بعد؟ جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے، ایسا غیور تھا جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے۔
علامہ شرف الدین بوصیری پہ میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان. میں نے شرف الدین بوصیری کا جب کلام اٹھا کے پڑھا تو بادشاہوں کی شان میں بھی لکھا ہے اور اپنی بیوی کی شان میں بھی لکھا ہے، بلکہ شان میں نہیں لکھا ہے، اس کی شکایت کی کہ یہ بڑی بدماش ہے میری بیوی. پورا کلام لکھا ان کی بیوی شرف الدین بوصیری. میں پڑھتا رہا، ہنستا رہا کہ جس کا قصیدہ بردہ ہے اس کا یہ بھی قصیدہ ہو سکتا ہے. بہت ستاتی ہے، پورا لکھا ہے اس پہ، لمبا چھوڑا ہے، بہت لمبا چھوڑا. میرا بھی اپنا پتہ نہیں کیا ذوق ہے، کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہوں، لیکن یہ بھی امام احمد رضا سے سیکھا ہے. تحقیق کے راستے میں جتنا آگے جا سکتے ہو، جو پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن جو لینا ہے اتنا ہی لو بس. بہرحال چلیں، میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں، میرے آقا نعمت ہے شرف الدین بوصیری، اور یہ ان کی پہلے کی زندگی، یعنی دین حضور کے عشق میں فنا ہونے سے پہلے کی زندگی. بیوی کی شکایت ہے، شکوے بادشاہ. لیکن احمد رضا اس عاشق کا نام ہے جس نے نہ کبھی اپنی بیوی کے لیے کچھ لکھا، نہ کسی بادشاہ کے لیے کچھ لکھا، نہ کسی دنیا دار کے لیے کچھ لکھا، جس نے اپنے قلم کو وقف کر رکھا تھا حضور کی عظمت. کیونکہ جنون اسی کو کہتے ہیں نا، عشق کہ ایک ہی دھن سوار ہو، ایک ہی دھن. بلکہ مجھے حیرت ہے کہ کیسا وہ عاشق تھا کہ جب وہ قلم اٹھاتا ہے فقہ پر تو فقہ پر بھی قلم اٹھا کر وہ محبوبی کی تعریف کرتا رہتا ہے. محبوب 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 محبوب. حالانکہ فقہ کی زبان میں محبوب کی تعریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے مشکل زبان ہے فقہ کی زبان. فقہ کی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہی ہوتا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا. اور اگر زیادہ ہوگا تو کہ یہ مکروہ ہے، اور زیادہ کچھ ہوگا تو اسی کی شاخ ہوگی یہ تحریمی ہے، یہ تنزیہ ہے. یہ جائز ہے، ہاں تو چلے، یہ خلاف اولا بھی ہے، اسی کی ایک شاخ ہے. پھر اس کے بعد یہ سنت موقعہ ہے، یہ غیر موقعہ ہے، یہ حلال ہے، اور پھر یہ ہے، اور پھر یہ ہے. بس یہی سب کچھ ہے. اور اس میں انسان اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کو کچھ اور آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن فقہ کی زبان میں جسے احمد رضا کہتے ہیں، وہاں بھی وہ اتنا غرق ہے کہ محبوب یاد آتا ہے. مثال کے طور پہ بڑی تفصیلی بحث ہے اس پر. ایک بار ایک لوگوں نے سوال کیا، کسی نے سوال کیا امام سے کہ مولانا یہ بتائیے کہ پانی جو دنیا میں پانی، اس میں سب سے افضل ترین پانی کون سا ہے؟ افضل پانی کون سا ہے دنیا میں؟ اب دماغ جاتا ہے، کہاں تک دماغ جائے گا بھائی بتاؤ؟ کنویں کا پانی، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، بحر کا پانی، یہاں کا پانی، وہاں کا پانی، یہ سب ہے. پانی پانی میں آدمی ڈوب کر پانی پانی ہو جائے. لیکن عشق، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کچھ لوگ وہاں جا کر رک گئے. پانی میں سب سے افضل ترین پانی کہا زمزم ہے. کوئی اور آگے بڑھا تو بولا کہ کوثر ہے. کوئی اور بڑھا تو بولے تسنیم ہے. تسنیم سنا ہے کیا؟ تسنیم سنا ہے؟ ہاں، تم نے اپنی بچیوں کے نام رکھے نا تسنیم. یہ تسنیم جو ہے، تسلیم نہیں، تسنیم. تسنیم جو ہے نہر کوثر کی طرح، ایک کوثر، ایک تسنیم کی بھی نہر ہے جنت میں، ایک نہر اور بھی ہے اس کا نام تسنیم ہے. تو کسی نے کیا کہا؟ زمزم افضل، کسی نے کہا کوثر، کسی نے کہا تسنیم، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. لیکن جب احمد رضا کی باری آئی تو کہا یہ تسنیم اور کوثر کیا ہے بھائی؟ اور جس پر اتنا اکڑ رہے ہو، یہ تسنیم اور کوثر کیا ہے زاہدو؟ وہ کہتے ہیں جس کی دو بوند ہے، جس کی دو بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نام. یہ کوثر و تسنیم سلسبیل یہ جو ہے دریائے جنت کے جو دریا ہے، جس پر جو ملے گی بھی نہیں تو وہ جو طبقہ اس کا دعوے دار ہے گستاخیاں کر کے، انہیں تو ملنا بھی نہیں ہے نا، انہیں تو خواب میں بھی نہیں دکھنا ہے. تو لیکن بہرحال پھر اس پہ اکڑ رہے ہیں جنت ہماری ہے. تو میں کہا ٹھیک ہے تمہاری ہے، لیکن اتنا تو غور کر لو کہ تم کیا سمجھ کے اکڑ رہے ان دو دریاؤں پر. کہا وہ دو دریا جو ہے نا کوثر و سلسبیل، وہ میرے محبوب کے صرف دو قطروں کا نام ہے. دو بوند ہے، جس کی دو بوند ہے، صرف دو بوند، جس کی دو بوند ہے. چوپڑا والو جس کی دو بوند ہے،
کل جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا در. ارے کوثر جس کی 1 بوند ہے، جب 1 بوند کا نام یہ ہے تو دریا محمد رسول اللہ کی اس کو کہا جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور جنت کی خوبصورتی پہ بھی بڑا گھمنڈ ہے تو اس کا راز بھی سن لو. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جس سے ظاہر تیری جنت چمکائی جانے والی ہے نا، وہ میرے محبوب کے تلووں کے گسالے سے پینٹ کی جاتی ہے. ذرا غور تو فرمائی. اسی کو احمد رضا کہتے، اسی کو احمد رضا کہتے. خدا کی قسم کچھ حضرت لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو پھر مزہ آیا اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنے میں. اللہ اکبر. بچہ کہ بچہ جو تلووں کا ان کے دھون، ارے جس کے تلوے کے دھون سے جنت کا رنگ روغن ہوتا ہے، اس کے چہرے کے دھون نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جس کے تلووں کا دھون ایسا ہے، اس کی انگلیوں کا دھون کیسا ہوگا. اور جس کی انگلیوں کا دھون ایسا، ایک تو ہے دھون، ایک تو ہے دھون اور ایک ہے انگلیوں سے دھون. اس کو کہتے ہیں پانی کنویں کا تھا، نبی نے ہاتھ دھویا تو وہ ہو گیا دھون. پانی تھا کنویں کا بارش کا، نبی نے پیر دھویا تو یہ ہو گیا تلووں کا. دوسرے پانی سے نبی دھل لیں. وہی کنویں کا پانی جانور پی رہا ہے، اونٹ پی رہا ہے، گھوڑا پی رہا ہے، بشر پی رہا ہے، مومن پی رہا ہے، کافر پی رہا ہے، وہ پی رہا ہے ختم. وہی پانی کنویں سے نکال کے لایا، نبی کا تلوا دھلا. تو عشق کہہ رہا ہے بچہ جو تلوے کا ان کے دھون. اچھا ایک بات اور سننا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت دور جانے کے بعد سمجھ میں آتی جو میں کہہ رہا ہوں. ایک کروڑوں کی بات ہے. ایک ہے دھون، دھون ڈائریکٹ مل جانا. ایک ہے دھون کا ڈائریکٹ ملنا، اور ایک ہے دھون بچے کچے میں ملنا. یہ فرق ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے. ایک ابھی جیسے مثال کے طور پہ یہ مولانا لوگ ہیں، سب اللہ والے. جب یہ لوگ کھانا کھا لیں گے، یہ لوگ پہلے ان کو بٹھایا جائے گا خاص مہمانوں کو. جب یہ کھانا کھا لیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ چلو بھائی جو بچا کچا ہے یہ امین القادری کو بھی دے دو. ہے نا؟ نہیں، اب آدمی کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہوتی ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ بولو بھائی کیا ملتا ہے؟ تو بچے کچے میں جو ملتا ہے نا وہ بہت قیمتی نہیں ہوتا. جیسے کہ ڈرائی کھا لیا ان لوگوں نے، فرائی کھا لیا ان لوگوں نے، مانڈے ہضم کر لیے، بریانی اٹھا لی. اب جو آخری میں ہڈیاں بوٹیاں جو بچی ہے تو یہ بچا کچا اس کو کہتے ہیں. بچا کچا بہت قیمتی نہیں ہوتا. بہت دور کی بات ہو، یہ میرا اپنا ظرف نہیں ہے، یہ بس بارگاہ قادریت کا فیض ہے. بس اللہ کرے تمہیں سمجھ میں آ جائے. جو چیز ڈائریکٹ ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، جو بچا کچا ہوتا ہے اس میں تو انگلیاں ڈبوئی ہوتی ہے. اگر بچے کچے مانڈے بھی رکھ دیے جائیں صحیح سلامت نہیں ہوتے، ٹکڑے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوتے ہیں. اس پر انگلیوں میں جو سالن کے نشان لگے ہوتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچا کچا ہے. بچا کچا ہمیشہ کسی کو تو جو بچا کچا ہوتا ہے اصل سے اس کی اہمیت کم ہوتی ہے. جو بچا کچا ہوتا ہے اصل سے اس کی اہمیت کم ہوتی ہے. جو بچا کچا ہوتا ہے اصل سے اس کی اہمیت. نبی کے تلووں کا دھون جو ڈائریکٹ ہے وہ جنت کا رنگ روغن نہیں ہے. نبی کے تلووں کا جو دھون ہے وہ ڈائریکٹ جنت کا رنگ روغن نہیں ہے. بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. اب بتاؤ جس کے بچے کچے دھون سے جنت سجائی جاتی ہو پھر اس کے اصل دھون کی شان کا
پیغمبروں نے یہ عشق کی بات کی ہے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، اللہ اکبر، یعنی وہاں تارے کھڑے ہوئے ہیں، ستارے کھڑے ہوئے ہیں، چاند کھڑا ہوا ہے، سورج کھڑا ہوا ہے، کیا ارے کچھ بچا کچھ خیرات ہمیں بھی دے دو تو قیامت تک ہم چمکتے رہیں، یہ شان ہے میرے نبی کے نور کی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، جس کے بچے کچھ دھون کا یہ عالم ہے، جنت اس سے چمکائی جاتی ہے۔ پھر اصل دھون سمجھ گئے، اصل دھون کیا ہے؟ اب اصل دھون پر آئیے، اس سے اوپر اصل دھون جس کے تلووں کا دھون ہے، آب حیات، جو بچتا ہے وہ جنت سجانے میں کام آتا ہے، اور جو ڈائریکٹ پلایا جاتا ہے اس کو آب حیات کہتے ہیں۔ اس لیے میرا نبی مسیحا نہیں ہے، میرا نبی جان مسیحا ہے۔ جس عیسیٰ کو دنیا مسیحا کہتی ہے، اس کی جان کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، وہ جان مسیحا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان مصطفیٰ جان رحمت سمجھانے کا احسان احمد رضا کا، کہ جب دنیا عظمت رسالت پہ حملہ کر رہی تھی تو اس شان سے اپنی شاعری کے اندر وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس پہ پہرا دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، اب سوچو، غور کرو، دھون جو بچتا ہے اس سے جنت سجتی ہے، جو ڈائریکٹ دھون ملتا ہے وہ آب حیات ہے۔ اب تلووں کا یہ حال ہے تو ہاتھوں کا کیا ہے؟ پھر ہاتھ کا ایک دھون ہے، ایک دھون ہے وہ الگ، اور دوسرا ہاتھ کے سے پانی کا خود نکل جانا ہے، غیر پانی کا ہاتھوں کو لگ جانا یہ بڑی بات ہے، اور نبی کی انگلیوں سے پانی کا نکل جانا یہ ایک الگ بات۔ اب وہ ڈائریکٹ نکلا ہے، وہ کنویں کا نہیں ہے، ندی کا نہیں ہے، نالے کا نہیں ہے، آسمان کا نہیں ہے، زمین کا نہیں ہے، بلکہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ سیدھا انگلیوں سے آ رہا ہے، ڈائریکٹ انگلیوں، کس کی؟ نبی کی انگلیوں سے آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کون سا پانی سب سے افضل ہے؟ تو سارے پانیوں کو بتایا، ارے تلوے سے لگتا ہے تو جنت کا رنگ روغن بنتا ہے، 2 قطرے کوثر سلسبیل ہے، اور بچے کچے سے جنت سجتی ہے، اور تلووں کا دھون آب حیات ہے، تو پھر پانی میں افضل پانی کون سا؟ تو اب فقہ کی زمین پیشکو کا پودا یوں لگاتے کا، پانی میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو محبوب کی انگلیوں سے نکلا ہو۔ جب تلووں کے دھون کا جواب نہیں ہے تو انگلیوں کا کیا جواب کہتے ہیں؟ اللہ پر انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری و ہوا۔ امام احمد رضا نے عشق کیا، ہم نے عشق کیا، ہر جگہ ان کو محبوب نظر آتے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں کہیں محبوب نظر ہی نہیں آتا۔ اپنے گھر کی شادیوں میں محبوب نظر نہیں آتا، داڑیاں مڈا کے پھینک رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ سوچو جس دل میں محبوب ہے اس کے نیچے، اس کے حلق کے نیچے شراب کیسے اتر رہی ہے؟ جس دل میں محبوب ہے اس ہاتھ سے جوا کیسے کھیلا جا رہا ہے؟ جس دل میں محبوب ہے اور اس زبان سے گالی کیسے نکل رہی ہے؟ اس کا مطلب بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے عشق شاید نہیں کیا، ہم نے عشق کرنے کی ایکٹنگ کی ہے۔ ایکٹر نہیں بخشے جائیں گے، عاشق بخشے جائیں گے۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، کہیں ہم عشق کے نام پہ منافقت تو نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ 1500 سال ہو گئے حضور کی ولادت کو، 1500 سال، ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کے دادا دادی کا نام کیا تھا۔ 1500 سال ہو گئے حضور کی ولادت کو، ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کی ازواج پاک کا نام کیا تھا۔ پہلی بیوی کون تھی، آخری بیوی کون تھی، نہیں پتا۔ نبی پاک کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے، پہلی وحی کون سی نازل ہوئی نبی پر، آخری وحی کون سی نازل ہوئی، نہیں پتا۔ 1500 سال ہو گئے نبی کی ولادت کو، ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ کے بڑے صاحبزادے کون ہیں، چھوٹے صاحبزادے کون ہیں، اور پہلے صاحبزادے کون ہیں اور آخری چھوٹے نہیں آخری صاحبزادے کون ہیں، نبی کی پہلی صاحبزادی کون ہے، آخری صاحبزادی کون ہے، ان کے نام کیا ہے، ان کی عمریں کتنی تھی، ان کے مزارات کہاں ہیں، کچھ پتا ہے؟ نہیں پتا۔ ہیرو کے بارے میں پتا، ڈانسروں کے بارے میں پتا، نچنیوں کے بارے میں پتا، سیریل کے اداکاروں کے بارے میں پتا، کچھ نہیں پتا۔ 1500 سال جشن منا رہے ہو، خدا کے لیے نبی کی سیرت پڑھ لو، بس
سب سے بڑا جشن یہی ہوگا. سب سے مختصر کتاب مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب کی سیرت مصطفیٰ، اس کو پڑھ لو. وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اس سے اور مختصر حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی لکھی ہوئی کتاب گلدستہ سیرت النبی پڑھ لو یار. ایک بار اس کو پڑھ لو، ایک بیٹھک میں پڑھ سکتے ہو. نبی کے بارے میں کچھ جان لو. اور 1500 سالہ جشن منا رہے ہو، جلسہ بھی کرو گے، جلوس بھی نکالو گے. جلوس میں ڈی جے کیوں بجاتے ہو؟ ناچتے کیوں ہو؟ خرافات کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائی جلوس میں اس شان سے نکلو کہ ہمیں دیکھ کر دنیا پکار اٹھے. 1450 سال کے بعد جب غلام اس شان سے چلتے ہیں تو 1450 سال پہلے ان کا امام کتنی شان سے چلتا ہوگا. باوضو چلو، درود پڑھتے ہوئے چلو، سلام پڑھتے ہوئے چلو، نگاہیں نیچی رکھ کر کے چلو، چکر مکر نہ دیکھو، بد نظری نہ کرو، بد نگاہی نہ کرو. یہ تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی عطا سے مدینے والے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں. واللہ جن کا عقیدہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ جانے، میرا عقیدہ تو وہ مجھے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. میں ان کی نگاہ میں ہوں، ہر وقت نگاہ میں ہوں. وجہ بتاؤں؟ ارے جب اللہ چونٹی پہ کرم کر دے تو قرآن کہتا ہے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی دیکھ لیتی ہے. جب اللہ نے چونٹی کو اتنا دکھایا تو جس کی خاطر کائنات بنایا اس محبوب کو کتنا دکھاتا ہوگا. اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے چپ نہیں رہا، کہا کیا کہتے ہیں؟ ٹائم تو ہو گیا بھیا، بہت زیادہ ہوا. کیا نبی کی آنکھوں کا حال بتاؤں کیا ہے؟ شب و روز شش جہت، یہ اعلیٰ حضرت. شش جہت سمت و مقابل، شب و روز ایک ہی حال. سمت کتنی ہے؟ دشا کتنی ہے؟ نہیں. کتنی ہے؟ 8 نہیں. کتنی ہے؟ 6 ہے. 6 نا دشا. کتنی ہے؟ سم، اس کو سمت کہتے ہیں. میں مراٹھی نہیں جانتا ہوں، لیکن جو ہے وہ میں نے ہمت کر کے کہہ دیا. ہاں حالانکہ یعنی جانتا نہیں سے مراد یہ کہ میں بولنا نہیں جانتا، لیکن میں سمجھ لیتا ہوں. ہاں لیکن کئی ضرورت پڑے تو اتنا ضرور کہہ سکتا کہ ملا مراٹھی یہ اتنا ہی، باقی اور نہیں. ہاں بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں الحمدللہ. بہرحال تو دشا کتنی ہے؟ 4 نہیں ہے، 6 ہے. آگے پیچھے بول سکتے تو یہ تو تمہارا میٹر ہے، میرا تو ہے ہی نہیں نا. تو اس پہ تو بولو کتنی سمت کتنی ہے؟ 6. آگے پیچھے، دائیں بائیں. 4 ہوگی جو آپ نے کہا تھا، اوپر نیچے. کتنی ہو گئی؟ اب یہ 6 کو فارسی زبان میں شش کہتے ہیں. اور یہ احمد رضا ہے جو فارسی بھی ویسی بولتا ہے، عربی بھی ایسے ہی بولتا ہے، اور اردو بولتا ہے تو پھر شاعروں کا دماغ، لکھنؤ کے شاعروں کا دماغ چکراتا ہے. جب کہا نا وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر مچی تھی شادی، یہاں زمین پہ مچی تھی دھومیں، اور ملک فلک سب اپنی اپنی لئے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، اور کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطل، اسی کے جلوے اسی سے، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبائے بے نیازی، کہیں تو جوش لنتنانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. یہ سب تو لکھنؤ کے شاعر لوگ کہتے ہیں. یہ کس کا لکھا ہے بھائی؟ یہ مولوی کا. یہ مولوی کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی اردو داں کا کلام ہے. یعنی اردو بولے تو ہاں. اور عربی میں جب الدولت المکیہ لکھے نا، الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ، یہ 450 صفحات پر کتاب ہے، 4 گھنٹے میں عربی زبان میں لکھی. تو عربی لوگ پڑھ کے بولے یہ تو کوئی انڈیا کا آدمی لکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی عربی نے لکھی ہے. تو عربی بولے تو عرب حیران ہو جائے، اردو بولے تو لکھنؤ والوں کی حالت خراب ہو جائے، اور جب فارسی بولے نا تو ایرانی کہے کہ یہ آیا کدھر سے ہے. اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے تو ایسے لوگ دنیا میں آتے ہیں. شش جہت سمت مقابل، 6 سمت. یہ جو 6 سمت ہے، 6 دشا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ شش جہت سمت مقابل.
یہ سارے 6 سمتیں نبی کے سامنے رکھ دی گئی ہے، حضور کے مقابل میں ہے۔ کیسے؟ ایک بار میرے بیٹے نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 6 سمت کسی کے سامنے رکھ دی جائے؟ تو میں نے کیا کیا، دنیا کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ جو گول سا ہوتا ہے اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا اس پر مجھے اختیار تھا، میں نے نقشہ رکھ دیا، اس پر اس کا اختیار دنیا پر ہے۔ اس نے دنیا اٹھا کے محبوب کے سامنے رکھ دیا، کائنات اٹھا کے رکھ دی۔ تو کیا ہوا؟ اچھا لیکن ایک بات یہ، دنیا کا نقشہ ادھر میرے سامنے ہوگا تو پیچھے میرے سامنے فرق ہے، لیکن یہ بھی ہے جب نقشہ اس قدر سامنے نہیں ہو پاتا لیکن اللہ نے محبوب کے سامنے ایسے رکھ دی دنیا جیسے آپ ہتھیلی کو دیکھتے ہو، کہتے شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، 24 گھنٹے رات دن پوری 6 سمتیں نبی کے سامنے ہیں۔ تب کا اس کا ثبوت بھی تو دو، مولانا شاعری سے تھوڑی عقیدے بنتے ہیں، عقیدے شاعری سے نہیں بنتے، قرآن سے بنتے ہیں۔ تو آپ نے عقیدہ دیا کہ 6 سمتیں نبی کے سامنے 24 گھنٹہ رات و دن یکساں رکھی ہوئی ہے، اور نبی ہر چیز کو چاہے تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے عزم سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بتائیے اس کا کوئی ثبوت؟ شاعری نہیں چلے گی، شاعری سے عقیدتیں بنتی ہے، شاعر جملے میں توجہ کرنا، شاعری سے عقیدتیں بنتی ہے، شاعری سے عقیدے نہیں بنا کرتے، کیونکہ عقیدت کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، عقیدے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کو قبلہ کہہ دیا، یہ میری عقیدت ہے، لیکن جب عقیدہ بناؤں گا کہ سب ان کو قبلہ مانو تو اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ یاد رکھنا، عقیدت کے لیے دلیل نہیں ہوتی، عقیدے کے لیے دلیل ہوتی ہے جب عقیدہ پیش کر رہے ہو، کیا سچ جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال۔ تو جب 6 سمتیں 24 گھنٹہ نبی کے سامنے اور نبی دیکھ رہے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ تو قرآن پڑھ دیا، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، سورۃ النجم میں نبی کے دیکھنے کو بیان کیا گیا ہے، کیا ما زاغ البصر وما طغى۔ دیکھو شاعری میں بھی قرآن کا حوالہ ملے گا، تو کہاں ملے گا؟ اسی کو بریلی کا کلندر کہتے ہیں، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، اور والنجم میں کیا ہے بینائی کے بارے میں؟ ما زاغ البصر وما طغى، وہ خدا کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، پلک بھی نہیں جھپکائی، اور خدا کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ تو جو خدا کو دیکھ سکتا ہے وہ کائنات سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور خدا کو دیکھنا کیا؟ توجہ، بس بات، توجہ، میں تو کب سے ختم کر چکا تھا، یہ عبد الوارث پہ جیسے بولتے اور بولا اور بولا، تو بہرحال میں بات کہیں ختم کرتا ہوں۔ توجہ فرمائے، خدا کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا جسم نہیں، خدا کا جسم، جو جسم والا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کا جسم نہیں ہے، خدا کا جسم، تو جس کا جسم نہیں، توجہ، ہوا کا جسم نہیں ہے، اس لیے ہوا نظر نہیں آتی۔ جب مخلوق ہے ہوا مخلوق ہو کر بغیر جسم کی ہو، محسوس کی جاتی ہے، نظر نہیں آتی، بولو نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ میرا نبی ہے جس خدا کا جسم نہیں ہے، نبی اس خدا کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور خدا جب گفتگو فرماتا ہے، خدا جب کلام کرتا ہے تو اس کے کلام سے آواز نہیں آتی، اس کے کلام میں الفاظ نہیں ہے۔ جس کا جسم نہیں ہے اس کے دیکھنے والوں کو عالم کلام کہتے ہیں، اور جو بغیر الفاظ کے کلام کرتا ہے اس کے سننے والوں کو مصطفیٰ جامع رحمت کہتے ہیں۔ تو جو الفاظ کے بغیر سن لیتا ہے کہ وہ الفاظ کو نہیں سن سکتا، اور جو جسم کے بغیر دیکھ لیتا ہے تو کیا وہ جسم والوں کو نہیں دیکھ سکتا؟ اسی وقت اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔